بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ایک بڑے ہی اہم مسئلے پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن حضور کی ولادت کا دن ہے اور 12 ربیع الاول ہی حضور کی وفات کا دن ہے بعض مورخین کے نزدیک۔ تو اب 12 ربیع الاول کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور کی ولادت کی خوشی منانی چاہیے یا پھر وفات کا غم منانا چاہیے؟ حضور والا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمارے دین کے اندر، ہماری شریعت کے اندر جو غم منانے کی اجازت ہے، کسی کی وفات پہ جو سوگ منانے کی اجازت ہے، وہ صرف 3 دن ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے دن سوگ منانا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت کے اندر بیٹھے گی، سوگ منائے گی۔ تو ہماری شریعت میں صرف اس عورت کو اجازت ہے جس کا شوہر فوت ہوتا ہے، وہ 4 مہینے اور 10 دن سوگ منائے۔ اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ تو اب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو ظاہری وصال ہوا، اس کو 3 دن تو نہیں بلکہ اس کو تو 1400 سال گزر چکے۔ جو 1400 سالوں کے بعد یہ سوگ کا تصور، یہ غم منانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی اجازت صرف 3 دن تھی۔ اور دوسری بات کہ ایک ہی دن ہوتا ہے، ایک ہی دن کے اندر ولادت ہوئی ہوتی ہے، ایک ہی دن کے اندر وصال ہوا ہوتا ہے، تو اس دن کو ہماری شریعت کے اندر عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ جمعہ کا دن ہے کہ الجمعۃ یوم العید، جمعہ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، بلکہ جو فقراء اور محتاج ہیں ان کے لیے حج کا دن ہے۔ اب جمعۃ المبارک کے دن خلق آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ جمعہ کے دن ہی آپ کی تخلیق ہوئی، جمعۃ المبارک کے دن ہی آپ کا وصال ہوا۔ تو ہمارے لیے جمعہ کے دن کو عید کا دن کہا گیا ہے۔ تو ایک ہی دن ولادت کا ہے، ایک ہی دن وفات کا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ عید کا دن ہے۔ تو حضور والا، اسی سے اس مسئلے کو قیاس کریں جو 12 ربیع الاول کا مسئلہ ہے کہ یہی دن حضور کے وصال کا، یہی دن حضور کی ولادت کا، تو ہم نے غم نہیں منانا بلکہ ہم نے تو حضور کی آمد پہ خوشیاں منانی ہیں۔ اور اگلی بات، یہ حدیث جو مسند بزاز کے اندر موجود ہے، حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، فرمایا کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میری زندگی اس طرح بہتر ہے کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تم میرے پاس آتے ہو، مسئلہ پوچھتے ہو، میں تمہیں وہ مسئلہ بتا دیتا ہوں، تمہارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میرا ظاہری وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کس طرح کہ میرے وصال کے بعد تمہارے اعمال میرے اوپر پیش ہوتے ہیں۔ جب میں تمہارے اچھے اعمال کو دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں تمہارے برے اعمال کو دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا ظاہری وصال، میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو حضور والا، حضور کا اس دنیا کے اندر موجود ہونا یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند، اور حضور کا دنیا سے چلے جانا یہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند۔ تو اس چلے جانے پہ پھر 1400 سالوں کے بعد غم منانا یہ جائز نہیں، اس کی اجازت صرف 3 دن ہماری شریعت نے دی ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس دن کو غم منانا چاہیے، تو پھر ہم انہیں دعوت دیتے ہیں
کہ اگر آپ غم کی بات کرتے ہیں تو آپ پھر منائیں نا غم. آپ 12 ربیع الاول کے دن نکلیں، وہ غم والا لباس پہن لیں، آپ روتے ہوئے سڑکوں کے اوپر آ کے کھڑے ہو جائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کو غم ہے حضور کے جانے کا. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ 12 ربیع الاول کے دن آپ غم منا رہے ہوں. صرف اعتراض ہوتے رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو 12 ربیع الاول کے دن ہم حضور کی آمد پہ خوشی منائیں گے. اس دن کو ہم عید کے طور پہ سیلیبریٹ کریں گے، اور یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے. بلکہ جتنی عیدیں ملی ہیں وہ حضور کی آمد کی وجہ سے ملی ہے. حضور تشریف لائے تو ہمیں عیدیں نصیب ہوئی، ہمیں ایمان نصیب ہوا. تو حضور کی آمد پہ خوشی منانا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و علیہ.